السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں تو یہ 5 باتیں کسی انسان کو بھی مت بتائیں۔ نمبر 1 تو یہ اپنی تکلیف۔ دیکھیں، جس طرح اکثر و بیشتر ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش وہ ضرور ہوتی ہے کہ کسی کو ہیلتھ کے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی ریلیشن شپ میں پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ اپنی لائف میں مختلف قسم کی سچویشن کا، مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو اندر سے لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کا، وہ اس کے سلوشن پر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اب اگر میری زندگی میں یہ والی سچویشن بن چکی ہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں رہتے ہوئے یہاں پر میں کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پرابلم کا، اپنی پریشانی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کے سامنے اپنی پرابلم کو شیئر کریں گے، جتنا ہم لوگوں کو بتائیں گے تو ہماری پریشانی، ہماری تکلیف کم ہو جانی ہے۔ یہ مت بھولیے گا کہ جتنا آپ کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں، جتنا آپ کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بے شک آپ کی کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جانی ہے۔ تو بجائے کہ آپ اپنی پریشانی کا اشتہار لوگوں کے سامنے لگانا شروع کر دیں، لوگوں سے ہیلپ مانگنا شروع کر دیں، تو جس کی طرف سے مصیبت، آزمائش، تکلیف آئی ہے تو اسی کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد لیں۔ لوگ وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اپنی پرابلم کسی کے سامنے بیان کروں گا تو میرا جو اپنا دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، یا میری پریشانی وہ کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کی زندگی میں یہ والی پرابلم ختم ہو جانی ہے اور پھر یہی پریشانی، یہی پرابلم لوگ پھر آپ کو یاد دلوا دیں گے، تو وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتے رہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنی تکلیف وہ آپ نے نہیں بتانی۔ نمبر 2، آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو اپنا فیئر نہیں بتانا۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے خوف آتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو سوشل فوبیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پانی کو دیکھ کر اس کو ڈر لگ جاتا ہے، تو اگر آپ نے کسی کو اپنا فیئر بتا دیا، اپنا خوف کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ آپ اس وجہ سے خوف زدہ ہیں، تو کوئی بھی انسان جب اس کو آپ کے فیئر کے بارے میں اس کو پتہ لگ جائے گا تو وہ آپ کو سائیکلوجیکلی کنٹرول کر لے گا۔ پھر اس طرح سے جب بھی اس کو آپ سے کوئی ضرورت پڑے گی، آپ سے اس نے کوئی کام نکلوانا ہوگا تو وہ اس فوبیا کے ذریعے، وہ اس فیئر کے ذریعے آپ سے کام نکلوا لے گا۔ تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں مختلف قسم کے خوف، تو آپ نے کبھی بھی اپنا خوف کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کو ماچس سے بڑا ڈر لگتا تھا، تو اس کی جو وائف تھی اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے اس کو ماچس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو پھر جب بھی ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑے ہوتا تھا، جب وائف نے اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ فوراً ماچس لے کر تیلی جلاتی تھی، تو ہسبینڈ بیچارہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، تو ساری بات جو نہ ماننے والی ہوتی تھی وہ بھی مان لیتا تھا۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو جب آپ کے فیئر کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی اپنا فیئر وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتانا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی انسان کو اپنے گناہ کے بارے میں نہیں بتانا۔ دیکھیں، ہر انسان، ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، تو ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی اس سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنا گناہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم اپنے گناہ کے گواہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تھا تو گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا، لیکن جب آپ لوگوں کو گواہ بنا لیں گے تو پھر آپ کی بخشش مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے گناہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ طیب ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے لوگ جب جوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوش میں بھی ہوش ہونا بڑا ضروری ہے،
تو ایک بندہ جب کہتا ہے کہ یار میں نے زندگی میں یہ گناہ کیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور وہاں پر اپنا نام بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو یہ والے گناہ کیے۔ کبھی بھی ایسی ڈیبیٹ نہ کریں، کبھی بھی جوش میں آ کر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بتا دیں۔ یہ تو آپ اپنے گناہوں کے گواہ بنا رہے ہیں، تو یہ اپنے ہی لیے آپ بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بھول کر بھی کبھی یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ نیکسٹ ہے کہ ہر انسان، جس طرح آدمی کو بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد پڑتا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ نا سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو جاتے ہیں، کبھی مینٹل النس، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کا معاملہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ہونا تو کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بات بنائی گئی ہے کہ جس بندے کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے، جس کو کوئی سٹریس ہے، انزائٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اس بات پر بلیو ہے کہ جب ہم کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے، ہم نے کوئی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس ڈر سے، اس خوف کی وجہ سے جاتی نہیں ہے کہ یار لوگ ہمیں پاگل نہ سمجھیں۔ تو یہ بہت کم لوگوں میں اویئرنیس ہے اس چیز کی، بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مینٹل ہیلتھ خراب ہو جانا یہ ایک نارمل ہے، ہو جاتا ہے۔ تو بجائے کہ جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بالخصوص شیئر کریں گے تو وہ تو آپ کو پاگل ڈکلیئر کر لے گا، پھر وہی ماضی کے تانے آپ کو مارے گا، تو آپ تو وہی ہیں کہ جو ہیں وہ پاگل ہو گئے تھے اور وہ آپ میڈیسن کھا رہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر اس آدمی کے ساتھ آگے ڈیل کرنا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اپنی ویکنس کے بارے میں مت بتائیے گا۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر اسٹرینتھ بھی ہیں، ویکنس بھی ہیں، ہر انسان کی شخصیت کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نیگیٹیو پہلو بھی ہیں۔ تو جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ یار آپ کے دشمن کو پتہ نہ لگے، ٹھیک، جو راز آپ کے دشمن کو پتہ نہ لگے وہ اپنے دوستوں کو بھی مت بتائیے، ایون کہ اپنی فیملی کو بھی مت بتائیے۔ اپنی ویکنس جس دن بھی آپ کسی کو بتائیں گے تو وہی جس طرح پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ لوگوں کو آپ ایک کی دے دیتے ہیں، ایک چابی دے دیتے ہیں، پھر جب بھی لوگوں نے آپ سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، آپ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ آپ کے اس کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔